أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے. جیسا کہ آپ روز ہی یہ چیز سن رہے ہیں کہ سورہ کہف کا یہ حصہ اصحاب کہف کے متعلق ہے اور اصحاب کہف ہی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اس حصے میں آیات کریمہ کو نازل فرمایا ہے. جس دن میں نے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا تھا تو اس دن میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ 3 صدیوں کے بعد جب اصحاب کہف کو اللہ جل شانہ کے حکم سے نیند سے بیدار کیا گیا تو اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام بیدوسیس تھا اور یہ نیک دل حکمران تھا. دین عیسوی پر بڑی سختی سے عمل پیرا تھا اور رعایا کی اکثریت بھی صحیح معنی میں دین عیسوی کے اوپر چل رہی تھی اور بہترین نظام چل رہا تھا کہ اچانک کچھ لوگوں نے گڑبڑ شروع کی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موت کے بعد کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک انسان جب مر جائے گا کھپ جائے گا اس کی ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی تو قیامت کے دن کیسے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اس فتنے نے آہستہ آہستہ اس طرح سر اٹھانا شروع کیا کہ بادشاہ وقت جس کا نام بیدوسیس تھا وہ پریشان ہو گیا اور اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا اس فتنے کو روکنے کے لیے. بالآخر وہ اللہ جل شانہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور رو رو کر اس نے دعائیں مانگی کہ باری تعالی اپنی طرف سے اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھا ان لوگوں کو. یہ اپنی آنکھوں سے اس نشانی کو دیکھیں گے تو پھر یہ اپنے عقیدے کو درست کریں گے ورنہ یہ تو فتنے کی طرح آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کو ان کی غاروں سے جگایا اور ان کی غار سے انہیں بیدار فرمایا اور یہ 309 سال تک یہ 6-7 جتنے بھی نوجوان تھے یہ اپنی غار میں سو رہے تھے اور 309 سالوں کے بعد انہیں اٹھایا گیا ان کی نیند سے اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا کہ 3 صدیاں تک یہ لوگ سوئے رہے, نہ ان کا جسم گلے ہے نہ ان کا جسم سڑے ہے اور اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر جا کر اس فتنے کا زور ٹوٹا اور لوگ جو آخرت کے منکر ہو رہے تھے وہ آخرت کے قائل ہوئے. اسی چیز کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال کے اوپر واقف کیا ہے. کیوں؟
لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ لوگ جان لیں یہ چیز کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت ایسی چیز ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب یہ لوگ قبروں سے اٹھے تو جن لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ایک معاملے کے بارے میں، وہ وقت بھی یاد کرو۔ اختلاف کیا تھا؟ فقالو، کچھ لوگوں نے کہا، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں عمارت بنا دی جائے اور یہاں یعنی ان کی یادگار کے طور پر یہاں نشانی بنا دی جائے۔ یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ جب مکمل ہو گیا اور یہ لوگ پھر اپنی غار میں چلے گئے اور وہاں جا کے یہ پھر اپنی اپنی جگہوں پر جا کر لیٹے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی روحوں کو قبض فرما دیا اور یہ دوبارہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو باہر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ بھی کھڑا ہوا تھا، وزراء بھی کھڑے ہوئے تھے، رعایا بھی کھڑی ہوئی تھی، تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، یہ شاید دنیا کا پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ 3 صدیاں تک لوگ سوئے رہے اور پھر اللہ جل شانہ نے انہیں بیدار فرمایا، تو یہ ایک بڑا عظیم الشان واقعہ تھا۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر مشاورت کی کہ اس غار کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی علامت مقرر کر دی جائے، کوئی نہ کوئی نشانی بنا دی جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بابرکت لوگ اس غار کے اندر سو رہے ہیں، اس غار کے اندر آرام کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس فتنے کو ختم فرمایا۔ تو لکھا ہے کہ کچھ اہل ایمان نے، اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ابھی بھی مشرک تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کوئی عمارت بنا دیتے ہیں، یہاں کوئی ایسی نشانی بنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں اور ان لوگوں نے جو اہل ایمان تھے، جو غالب تھے، ان لوگوں نے کہا نئی عمارت نہیں بنائیں گے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں پر اپنی عبادت گاہ بنائیں گے کہ لوگ یہاں آئیں گے، اس عبادت گاہ میں اللہ جل شانہ کی عبادت کریں گے۔ مسجد عبادت گاہ کو مسجد بھی کہتے ہیں، مسجد کو عبادت گاہ بھی کہتے ہیں۔ تو اہل ایمان نے کہا کہ ہم یہاں عبادت گاہ بنائیں گے تاکہ لوگ آئیں اور یہاں آ کر وہ عبادت کریں اور وہ پہچانیں کہ اندر جو سو رہے ہیں وہ خالق نہیں ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ عابد عبادت کرنے والے تھے، وہ خود کچھ بھی نہیں تھے، انہیں اللہ نے سلا دیا تھا، پھر اللہ نے اپنے حکم سے انہیں اٹھا دیا تھا۔ باقی رہ گئی ربہم اعلم بہم، کہ یہ لوگ کون تھے، ان کی کیا ہسٹری تھی، کیا ان کے ماں باپ کا نام کیا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو 3 صدیوں کے بعد انہیں دیکھا تھا۔ اب 3 صدیوں کے بعد ان کا وہ بایو ڈیٹا نکالنا اور ان کے ماں باپ خاندان کا سارا کچھ وہ تلاش کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا ربہم اعلم بہم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے، ان کے ماں باپ خاندان عزیز و اقارب کون تھے کون نہیں تھے، اللہ ان کی حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو غالب تھے، علی امرہم، اس معاملے میں ان کا مشورہ یہ ہوا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں پر عبادت گاہ بنائیں گے تاکہ جو بھی یہاں آئے گا اس غار کی زیارت کے لیے کم از کم وہ اپنے رب کی عبادت کی یہ بنا یہاں سے نہ جائے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے وہ یہاں سے جائے۔ اگلی جو آیت ہے جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوگی تو اس میں اللہ جل شانہ نے ان کی تعداد کو بیان فرمایا ہے کہ یہ 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، کتنے یہ نوجوان تھے،
اس آیت کریمہ میں جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوگی، اللہ جل شانہ نے ان کی تعداد ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دنیا کے وہ خوش نصیب ترین نوجوان جنہیں اللہ جل شانہ نے علامت، جنہیں اللہ جل شانہ نے نشانی کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑا کیا، ان کی تعداد کتنی تھی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج کل آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے، تو اس حوالے سے ایک مسئلہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے یا انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ بڑے اختلاف کا سبب اور اختلاف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ مسئلہ یہاں عرض کیا تھا، تو آج دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، اسے بہت توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ ہے حق مہر کے متعلق، کہ جب بھی آپ کسی شادی میں جاتے ہیں یا اپنی بچے کا آپ بیاہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو کم از کم حق مہر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ حق مہر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت نے زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی لیمٹ متعین نہیں کی ہے۔ آپ 1 لاکھ حق مہر دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، 5 لاکھ دے دیں، 10 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ دے دیں، 1 بلین دے دیں، 1 ملین دے دیں، شریعت نے اس چیز کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ بس اتنا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ کم از کم حق مہر کی شریعت نے حد مقرر فرمائی ہے کہ اس سے کم میں مہر بالکل ناجائز ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ اور کم از کم مہر کتنا ہے؟ کم از کم مہر علماء کرام نے لکھا ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم، یہ درہم یہ کرنسی، یعنی یوں کہنے سکہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں چاندی کا۔ یہ آج کل کے جو درہم دینار ہیں نا، یہ نہیں، یہ چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا جس کا مخصوص وزن ہوا کرتا تھا۔ تو علماء کرام، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے۔ کم از کم جس نے مہر دینا ہو، کم از کم مہر اگر مقرر کرنا ہو تو وہ ہے 10 درہم۔ اور یہ چیز بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو 1 درہم ہوا کرتا تھا اس کا وزن کتنا ہوا کرتا تھا، چاندی کا درہم ہوا کرتا تھا نا، تو اس کا وزن کتنا ہوا کرتا تھا، تو وہ علماء کرام نے لکھا ہے 3.25 ماشا یا 3 ماشے کے قریب وہ ایک سکے کا 1 درہم کا وزن ہوا کرتا تھا۔ اگر 10 درہم مہر ہو تو یہ تقریباً 30 ماشے بنتا ہے، 30 ماشے، اور یہ تقریباً 2.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اور 2.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل، میں نے کل بھی ایک ساتھی سے پتہ کیا ہے، تو وہ 1500 روپیہ تولہ انہوں نے مجھے چاندی بتائی ہے۔ تو اس لحاظ سے 3750، 3800، 4000 اس کے قریب آ کر کم از کم حق مہر بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ 5000 روپیہ حق مہر مقرر کریں گے تو یہ 5000 روپیہ آپ کا یہ حق مہر ادا ہو جائے گا، شرعی لحاظ سے ادا ہو جائے گا۔ گو یہ کم از کم مقدار ہے جو شریعت نے متعین کی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے، زیادہ سے زیادہ شریعت کے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے، آپ جتنا زیادہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں حق مہر، لیکن شرط یہ ہے کہ حق مہر کو ادا کیا جائے۔ اور ایک ہے مہر فاطمی، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی مہر فاطمی دیں گے۔ مہر فاطمی کے بارے میں بھی سنیں۔ مہر فاطمی جو ہے یہ وہ مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا مقرر فرمایا۔
اور مہر فاطمی کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، یہ ہے 132 یا 133 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی بنتی ہے۔ اور یہ کل میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ 132 تولہ یا 133 تولہ چاندی کی آپ قیمت نکال لیں 1500 روپیہ تولے کے حساب سے، تو یہ 1,98,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اگر 2,000 زیادہ چلا جائے 2 لاکھ کے قریب یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ اور جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اور جی مہر فاطمی لکھیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مہر فاطمی کیا ہے، اور نہ یہ نکاح خانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مہر فاطمی کیا ہے۔ مہر فاطمی وہ مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں صاحبزادیوں کا مقرر فرمایا، اور وہ 132 یا 33 تولہ چاندی بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے یہ 2 لاکھ کے قریب جا کر اس قیمت بنے گی۔ اور کم از کم مہر وہ میں نے عرض کیا ہے وہ 10 درہم، اور اس کی قیمت جو ہے 3750، 3800، 4000، یعنی عام طور پر 5000 روپیہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ 5000 حق مہر مقرر کرنا یہ صحیح ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کا حق مہر 4000 درہم تھا، 4000 درہم، اور وہ نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ نے مقرر کیا تھا، اور اس نے اپنی جیب سے وہ حق مہر اس نے ادا کیا تھا۔ تو یہ حق مہر کے بارے میں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا ہے، میں تو آج کل بڑا اس میں پھنسا ہوا ہوں شادیوں میں، تو دیکھنے میں آتا ہے لوگ جوش میں جذبات میں آ کے لکھوا دیتے ہیں 5 لاکھ روپے لکھیں جی حق مہر، 8 لاکھ روپے لکھیں جی، 10 لاکھ روپے لکھیں جی، 5 تولے سونا لکھیں جی حق مہر۔ جو چیز حق مہر میں آپ لکھوائیں گے، یاد رکھیں، جو چیز آپ نے زمین لکھوائی، آپ نے سونا لکھوایا، آپ نے مال لکھوایا، آپ نے پیسہ لکھوایا، جو چیز حق المہر میں آپ لکھوائیں گے وہ خامن کو اپنی بیوی کو دینا لازمی ہے۔ اگر نہیں دے پائے گا تو یہ خامن گنہگار ہوگا۔ اور علماء کرام نے لکھے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی بیوی کا حق مہر ادا کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، تو موت کے بعد جب اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا سب سے پہلے اس مال میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو حق مہر نہ دیا اور وہ ایسے ہی اس دنیا سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ظالم بن کر اس دنیا سے گیا ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کی صف میں اللہ جل شانہ اسے کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے میں نے تینوں چیزیں عرض کر دی ہیں، زیادہ سے زیادہ حق مہر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، آپ جتنا مرضی لکھوانا چاہیں لکھوائیں، جتنا مرضی دینا چاہیں دیں، لیکن اتنی چیز ذہن میں رکھیں جو لکھیں گے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ایک ہے کم سے کم حق مہر، وہ ہے 10 درہم، اور ایک ہے مہر فاطمی، وہ ہے 132 تولہ اس چاندی تقریباً بنتی ہے 132 تولہ، اور اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جا کر یہ مہر فاطمی بنتا ہے۔ جس زمانے میں چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ متعین ہوگی۔ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، اور یہ کسی زمانے میں 32 روپے 8 آنے حق مہر ہوا کرتا تھا۔ یہ لکھو شرح محمدی 32 روپے 6 آنے، یہی 30-35 سال پہلے یہی نکاحوں میں۔ اور سر میری بات پوری ہوگی، مجھے بات تو کرنے دیں نا۔ تو یہ 32 روپے 8 آنے یہ کسی زمانے میں اتنی چاندی کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اب آج چاندی کی قیمت دیکھ لیں، آج سے 5-6 سال پیچھے دیکھ لیں چاندی کی قیمت کم تھی، آج سے 10 سال آگے چلے جائیں تو چاندی کی قیمت کہاں چلی جائے گی۔ جس زمانے میں چاندی کی جو قیمت ہوگی نا وہی مقرر کی جائے گی، اور وہی جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے گا۔ اور یہ درہم کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے، 3 پونے 3 ماشے کا یہ ایک درہم ہوا کرتا ہے،
اور جس زمانے میں 3 پونے 3 ماشے کی چاندی کی جو قیمت ہوگی اس حساب سے آپ جو ہے وہ اپنا حق المہر وہ آپ متعین کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ